ایک شخص آیا بادشاہ کا صحابی سرکار مولا محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بادشاہ نقی کے بابا، ٹھیک ہے، ان کے پاس آیا. مالک موجود نہیں تھے، مالک اپنے حجرہ الہیہ میں تشریف فرما نہیں تھے. شاباش، ٹھیک ہے. اور یعنی اللہ کا نور اس وقت ظاہری طور پر مسند نشین نہیں تھا. تو دیکھا مالک نہیں. اب وہ ایک سوال لے کے آیا تھا مالک سے کچھ پوچھنے کے لیے، مالک نہیں ہے. واپس باہر نکلا تو باہر موجود تھے سرکار نکی بادشاہ. سن ہے میرے بادشاہ کا چھوٹا سا، 3 سال لکھا ہے. یہ ظاہری طور پہ کہتے ہیں ہم، ورنہ نبوت ورنہ امامت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ٹھیک. ظاہری سن 3 سال کا. اور بادشاہ کیسے تشریف فرمائے، چھوٹے چھوٹے بچے نا علاقے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے بادشاہ ایک چبوترے پہ جو جگہ ان سے تھوڑی سی اونچی ہے وہاں ظاہری سن 3 سال کا میرا بادشاہ بیٹھا ہے، آگے تمام بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا مولا خطبہ توحید دے رہا ہے. شاباش شاباش. 3 سال کا سن میرے بادشاہ کا، اور خطبہ توحید دے رہا ہے میرا مالک. بچوں کو بتا رہا ہے آؤ بتاؤں میں تمہیں توحید کیا ہوتی ہے. مالک بتا رہے ہیں توحید کیا ہوتی. یہ ایسے کر کے اس کی نظر پڑی بادشاہ کے نہیں، اس کی ایسے کر کے نظر پڑی اللہ کے چہرے پہ. وجہ اللہ. اچھا میں اردو میں کہوں آدھے لوگ پریشان ہو جاتے، وجہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. جیسے اس نے دیکھا نا وجہ اللہ کو، فوراً اس کی آنکھوں سے لے کے قلب تک سما گیا وجہ اللہ. ارے اتنا خوبصورت چہرہ، بھول گیا جو پوچھنے آیا. دیکھتا جا رہا ہے مولا کو، دیکھتا جا رہا ہے. بچے اٹھے چلے گئے، بادشاہ بھی اندر تشریف لے گئے. یہ کھوئی کھوئی نظروں سے ایسے چلنا شروع کیا بازار میں، آنکھوں میں وہی بادشاہ کا چہرہ. بازار سے ہوتا 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 اپنے گھر کی گلی میں آیا، وہی مولا کا چہرہ آنکھوں سے جا ہی نہیں رہا. وہی مولا. دروازے پہ دق الباب کی، بیوی نے دروازہ کھولا، سلام کیا، اس نے سنا نہیں سنا، وہی آنکھوں میں بادشاہ کا چہرہ. آ کے بیٹھ گیا، بیوی نے آ کے آگے آ کے روٹی رکھی، کوئی ہوش ہی نہیں ہے اس کو، وہی چہرہ. مؤذن نے اذان دی، نماز کا وقت ہو گیا. اس کی بیوی نے مصلی بچھا کے مصلی کھولا، مصلی کھول کے اس کو کہا چل آ جا، نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہ مصلی کی طرف بڑھنے لگا، اس کی آنکھوں میں وہی اللہ کا چہرہ. اس نے وضو کرنا شروع کیا. اب سنتے جاؤ، میں اس اتنی طویل روایت کو اس سے زیادہ میٹھا کر کے تمہیں دے نہیں سکتا. اس کی بیوی نے وضو کروانا شروع کیا، یہ وضو کرتا رہتا ہے، آنکھوں میں وہی مالک کا چہرہ. وضو سے تمام ہوا، مصلی پہ قدم رکھا، آنکھوں میں بادشاہ کا چہرہ. مصلی پہ قدم رکھ کے تکبیر کہی اللہ اکبر، آنکھوں میں بادشاہ کا چہرہ. تکبیر کہہ کے الحمد پڑھی، مولا کا چہرہ. سورتیں پڑھی، مولا کا چہرہ. یہ رکوع میں گیا، آنکھوں میں مولا کا چہرہ. جیسے یہ سجدے میں گیا، سجدہ اللہ کو کر رہا تھا، چہرہ مولا کا دیکھ رہا. اب سننا ٹھیک ہے. جو نمازوں کو لے کے کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو، میں بادشاہ کی حدیث سنا کے تمہیں جا رہا ہوں، بڑی توجہ. آنکھوں میں وہی چہرہ. اب جب سجدے میں بھی مالک کا چہرہ آیا نا، اس نے جلدی سے چھوڑا سجدہ کہ ہیں سجدہ تو اللہ کو کر رہا ہوں، آنکھوں میں چہرہ مولا کا. تو کیا نماز کا کیا بنے گا. فوراً اٹھا، کہتا چلو مولا سے جا کے پوچھتا ہوں پھر نماز پڑھوں گا. میں کہتا ہوں سلام ہے تیری جوتی کو. مولا سے پوچھنے گیا، مولوی سے پوچھنے. بس تیزی سے آؤ آگے. آیا بادشاہ کے پاس، دیکھا تو پھر مالک سرکار تقی بادشاہ پھر موجود نہیں تھے، لیکن منظر پھر پہلے جیسا تھا. اسی طرح بچے بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ سرکار نکی اسی طرح چبوترے پہ تشریف فرما تھے. بادشاہ کا منہ تھا بچوں کی طرف، یہ آ کے کھڑا ہو گیا پیچھے. اب بادشاہ کے سامنے نہیں آ رہا تھا، کہہ رہا تھا پہلے ایک بار چہرہ دیکھا ہے، آنکھوں سے نہیں جا رہا، دوسری بار دیکھ لیا، اللہ جانے کیا ہو جائے گا. ہاں تھکنا نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑی توجہ. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا کہ بادشاہ آتے ہیں تو میں پھر سوال کروں گا. مالک
میں سجدے کی حالت میں تھا, سجدے میں میں نے شہزادے کا چہرہ دیکھ لیا, کیا میری نماز قائم رہے گی؟ کیا ایسی حالت میں نماز پڑھ لوں کہیں نماز چلی تو نہیں جائے گی؟ یہ سوال ذہن میں رہ کے پیچھے کھڑا تھا. سامنے بچے تھے, مالک کا چہرہ بچوں کی طرف تھا, مالک خطبہ توحید ارشاد فرما رہے تھے. اس نے سوال کیا نہیں, مالک نے ظاہری کانوں سے سنا نہیں, یہ سامنے آیا نہیں, مولا نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں, سوال دل میں لے کے کھڑا تھا. بادشاہ نے خطبہ بھی نہیں توڑا, خطبہ کہتے کہتے بچوں سے کہنے لگے, بچوں تمہیں پتا ہے جب بھی کوئی اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے سر جھکاتا ہے اس کے سامنے اللہ کا چہرہ آ جائے. شاباش, زندہ باد. ہاتھ اٹھا کے مل کے علی ولی اللہ علی. شاباش, زندہ باد. میرا سلام. جب بھی کوئی اللہ کو جھکتا ہے, زندہ باد. مالک خیرات عطا فرمائے ان ہاتھوں کو. اللہ کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. جیسے ہی مالک نے کہا نا, یہ روایت کہتی ہے یہ 3 قدم پیچھے ہٹا. ارے یہ سوال تو میرے دل میں تھا, یہ تو ابھی میں نے کیا بھی نہیں. تڑپنے والی بات یہ ہے, تڑپنے یہ کہہ رہا ہے سوال میرے دل میں تھا, ابھی تو میں نے کیا بھی نہیں. آج کا مولوی یہی کہہ کے تو تمہیں بہکاتا ہے کہ امام پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے, تمہیں کوئی سوال کرنا ہے تو ہم سے کرو. یہ روایت ہر منکر مولوی کے منہ پہ تماچے کی صورت میں پڑ رہی ہے, اور تو سوال دل میں رکھ, وہ جہاں بھی ہے تجھے جواب بھیجے گا. میرے مالک نے کہا جو بھی اللہ کو جھکتا ہے اس کے سامنے اللہ کا چہرہ آ جاتا ہے. ایک دم 3 قدم پیچھے ہٹا, یہ تو میرے دل میں تھا, ابھی میں نے پوچھا بھی نہیں. مولا نے جواب بھی دے دیا. تو سوال اپنے دل میں رکھ کے انتظار کر, صبر تو کر. ان اللہ مع الصابرین, صبر تو کر. کیوں بیٹا؟ سوال دل میں رکھ, صبر کر, تھوڑا انتظار کر, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی علی کا نوکر آ کے تجھے وہ جواب دے گا. جواب علی کے نوکر سے لے, خنزیر کی اولاد سے نہ لے. علی والے سے جواب لے, وہ تجھے دے گا. پھر سوال, پھر یہ نہ رکنے والا سلسلہ. ایسے 3 قدم, بس تیزی سے آگے جاؤ کیونکہ مجھے شہزادے کے خطبے تک بھی آنا ہے. 3 قدم پیچھے ہٹا. ارے یہ تو میرے دل میں تھا. اچھا, یعنی جب بھی اللہ کو سر جھکایا جائے تو اللہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. ہاں, اب میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں تمہیں, اب جب نماز پڑھو نا تو پھر دیکھنا تمہاری آنکھوں کے سامنے کس کا چہرہ آتا ہے. کچھ نہ کچھ آئے گا ضرور. کسی کو علم نظر آئے گا تو کسی کو مرتجس, کسی کو تابوت, کسی کو تازیہ. پریشان, ارے یہ تو میرے دل میں تھی. ہاں, خطابت کا پکا ہوں, پڑھتے پڑھتے آگے نہیں نکلتا, وہیں کھڑا رہتا ہوں. یہ بات تو میرے دل میں تھی. پہلا سوال کیا تھا کہ میں نے سجدہ کیا, میری آنکھوں کے آگے مالک کا چہرہ آ گیا, کیا نماز پڑھتا رہوں؟ مالک نے کہا جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کی نظروں کے سامنے وجہ اللہ آ جاتا ہے. اس کو اپنے سوال کا جواب ملا, لیکن ٹھیک اسی وقت دل میں, قلب میں ایک اور سوال آیا, اچھا اگر ایسا ہے تو پھر قبلے کا کیا ہوگا؟ نہیں, اگر تھک گئے ہو تو پھر بس کرتے ہیں. پچھلے محلے والے زندہ باد, آج تو باہر دھوپ بھی نہیں ہے, سلامت رہو, آباد رہو. ہاں, کہا ایک اور سب, ارے بھائی پھر قبلے کا کیا ہوگا؟ جیسے ہی ذہن میں یہ سوال آیا نا کہ پھر قبلہ کا کیا ہوگا, جیسے ہی یہ سوال آیا مولا نے نہ مڑ کے اس کی طرف دیکھا نہ اسے مخاطب کیا, ویسے ہی بچوں کو خطبہ توحید دیتے دیتے ایک بار پھر کہا, بچوں تمہیں پتا ہے جس کا قبلہ ہم نہیں پھر اس کا کوئی قبلہ نہیں.